الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تبارک اللہ وتعالی فی کلامہ المجید واما بنعمت ربک فحدث وقال تبارک اللہ وتعالی فی مقام آخر ورفعنا لک ذکرک وقال تبارک اللہ وتعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی پیاری اور اتنی عظیم محفل میں شرکت کرنے کی توفیق دی ہے کہ جو لوگ اس محفل کی وقت کو فضیلت کیسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھتی ہے کہ کون کون سے لوگ اس کی یاد میں مشغول ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو اس مجلس میں چلے جاتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے ہاں حساب کتاب دیتے ہیں۔ اللہ جاننے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں کہاں سے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک مجلس ایسی تھی جہاں پر تیرا اور تیرے نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں سے آئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں دعا ہو جاؤ کہ میں نے اس سارے کے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی۔ فرشتے چونک اٹھتے ہیں کہ یا اللہ ایک بندہ تو ان میں ایسا بھی تھا جو اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، وہ کسی دنیا داری کے مقصد کے لیے آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں تم پھر گوار ہو، اس یعنی کہ محفل کی برکت سے میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا جو کسی اور مقصد سے آیا۔ کتنے پیارے ماں باپ ہیں، کتنے پیارے وہ بچے ہیں اور کتنے پیارے وہ بزرگ ہیں کہ جن کا نام آج عصر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی مدح سرائی کی تھی، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے اور یہ فلاں کی بیٹی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یقین جانیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے اور میں اپنے آپ کو بڑا یعنی کہ خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ اللہ پاک نے دوسری بار اس سکول میں حاضری کا شرف بخشا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے یعنی کہ اپنا یہ بلکہ سیدھا یہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں پنجاب والے اور منسٹری آف ہیلتھ ہے اور ان کی جو ٹیم آئی ہوئی ہے، اس محفل کی سب سے بڑی فضیلت کے حقدار تو یہ لوگ جنہوں نے اس کو منعقد کروایا اور اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ الحمدللہ رب العالمین کو دیکھیے اور جدید علماء سے پوچھیے، مفتیان کرام سے پوچھیے، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ نعت خوانی کی گئی، میں 2-3 منٹوں پہ اکتفا نہیں کروں گا کہ مجھے کم از کم 10 منٹ چاہیے کہ سارا کا سارا تو منسٹری آف ہیلتھ لوٹ کر لے گئی، تو کم از کم مجھے اتنا حق تو دیجیے کہ میں انگلی کٹوا کے شہیدوں کی حضور کی مدح سرائی کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام تو لکھوا سکوں۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے جنوں کو اور انسانوں کو کھانے پینے کے لیے یا گھر بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، فرمایا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کسی بھی مجدد سے، مفتی سے، امام سے اور عالم سے پوچھ لیجئے، جب تک آدمی کی اچھی صحت نہیں ہوگی عبادت کرنے میں دل نہیں لگتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے دیکھیں تو کتنا فرماتے ہیں کہ صوفی تھے، فرماتے تھے چند لمحے یعنی کہ جو اس لائن میں پڑھنے والا، تصوف کی لائن میں پڑھنے والا دیندار آدمی، چند لمحے اس کے اوپر ہنسنا واجب ہے تاکہ طبیعت کے اندر اعتدال رہے۔ اور یہ امت وسطا لتکونوا علی الناس شہداء، غالباً شہداء علی الناس، یہ امت بھی معتدل ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، پچھلی بار بھی دیکھا، ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جس نہج پر اس سکول میں بچوں اور بچیوں کی پرورش ہو رہی ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے، یقین جانیے اگر سارے کے سارے سکول آئیڈیل پبلک سکول کی طرح کام کرنا شروع کر دیں، پورے ملک سے فساد کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اس سکول کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں ان بچوں کے سارے کارنامے دیکھ کے۔ معصوم بچے، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج نام آنا ہے
یقیناً آنا ہے۔ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے باپ کے نام کے ساتھ ان کا نام جائے گا کہ فلاں فلاں نے اللہ کے نبی آپ کی یعنی کہ جہاں پہ مدح سرائی ہو رہی تھی وہاں پر شمولیت اختیار کی ہے۔ تو منسٹری آف ہیلتھ کی ٹیم جو ہے نا وہ تو آج کی ساری بھلائیاں لوٹ گئی، اور 2-4 نیکیاں ہو سکتا ہے اللہ پاک اگر ہمارے میرے خلاص ہے تو ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میری بہنوں، اپنے بچوں کی خوب نگہداشت کیجیے۔ آپ یعنی کہ آپ کی گودوں سے امام غزالی پیدا ہوئے، امام شافعی آپ کی گودوں سے پیدا ہوئے، اور علامہ ابن تیمیہ اور بڑے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی جیسے لوگ آپ لوگوں کی ہی گود سے پیدا ہوئے تھے۔ مناظرہ ہے عورت کا اور مرد کا، اولیاء کا اور دوسری یعنی کہ ایک فاحشہ عورت کا، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، میں نہیں سناتا۔ میں نے 10 منٹ مانگے وہ کب کے ہوئے، لیکن میں پاکستانی ہوں تو 10 منٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں، اور کچھ سیاست سے بھی تعلق ہے، تو اس وجہ سے اللہ پاک جو ہے ہم سب والدین کو اور نوجوانوں کو اس سکول جیسے سکول میں اپنے بچوں کو داخل کروانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب دین بچے سمجھ رہے ہوں گے، یہ بڑے ہوں گے، یہ منسٹریوں میں جائیں گے، ان کو پتا ہوگا کون سی بات میں نے کرنی ہے، کون سی بات میں نے نہیں کرنی ہے۔ اسی وجہ سے تصادم ہے تو میں نے آیت پڑھی تھی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرتا ہوتا زمین و آسمان وجود نہ پاتے۔ ایک بچی نے اپنی تقریر میں کہا، تو میں یہ کہتا ہوں انہیں الفاظ کو توڑ مروڑ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو کائنات کو وجود ملا۔ میں کہتا ہوں صدیق کو صداقت نہ ملتی اگر رسول اللہ کے قدموں میں نہ جاتے، عمر بن خطاب کو عدالت نہ ملتی، اور سیدنا عثمان بن عفان کو صحابت نہ ملتی، اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو شجاعت نہ ملتی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے، ان کے صحابہ کرام کی قدموں کی برکت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کی جوتوں کو اٹھانے کی برکت ہے۔ صحابہ تو خود ولی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے جو بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ فرما رہے کہ میرے نبی اپنی ذات کو تو خود بیان کر۔ اللہ نے اس میں کیا کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرتے رہا کیجیے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تفسیر پڑھ لی جا کے اپنے پیر کرم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یا علامہ عثمانی کی یا کسی اور کی جا کے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے احسان فرمایا مسلمانوں کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جب حق دے رہا کہ میرے نبی اپنا آپ لوگوں کے سامنے بیان کر، اس کے امتی کے اوپر تو دگنا تگنا واجب ہو گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہر مجلس میں بیان کرے، ہر مجلس میں درود پاک بھیجے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے لوگوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لے۔ اور اللہ پاک نے جب کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنائی ہے تو مجھے یہ کہنے دے کہ اللہ پاک نے ایک جگہ پہ ارشاد اور فرمایا، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ظلم سے مراد بہت بڑے گناہ گار ہیں اور ان کے گناہ آسمان کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ میری رحمت سے آپ لوگ مایوس نہ ہوں۔ آپ نہیں جانتے اللہ رب العالمین ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو مجھے ترجمہ اس آیت کا یوں کرنے دیجئے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اپنے میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے وہ تیری ذات سے کٹ نہ جائیں کہیں، علماء سے کٹ نہ جائیں کہیں، اولیاء سے کٹ نہ جائیں کہیں۔ یہ کہا اس آیت میں۔ اللہ رب العزت سب سے زیادہ کہے پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے برے راستے پہ جو آج سیاست آئی ہے تو کبھی عبادت ہوتی تھی، میں پاکستان میں اور اتحاد کا چیئرمین ہوں پولیٹیکل پارٹی کا، اللہ رب العزت ہمیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہوئے سیاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر پٹری سے گاڑی اترے تو اللہ پاک ہمیں دور کر دے. وما علینا الا البلاغ. اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. میرے بھائیو اس کے بعد کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم کہیں گے اور جو ہمارے لیے قابل عمل ہوں گی؟ ساری کی ساری باتیں عمل ہیں. سیرت کی برکت اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں کے صدقے خود ہی گناہ گار لوگوں سے ایسے ایسے باتیں اور ایسے ایسے الفاظ نکلوا لیتے ہیں کہ جو آدمی سوچ نہیں سکتا. اما عائشہ سے پوچھا گیا، بھائی 2 منٹ کے بعد ختم کر رہا ہوں. اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پورا کا پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. جو حافظ قرآن 6000 سے زیادہ آیات کو اپنے سینے میں حفظ رکھتے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے سینے میں بسائے رکھا ہے. اللہ رب العزت نے حفاظ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اپنی شایان شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کتنا اجر عطا فرمائے، اپنی شان کے مطابق فرمائے کہ آپ لوگوں نے